موضوع الدرس فی ذبائح اہل الکتاب والنکاح مع الکتابیات، سورۃ المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحل لهم من الطيبات قال بعده: واليوم أحل لكم الطيبات، ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے بتلا دیا کہ وہ نے اپنے بندوں پہ کیا کیا جانور، کیا کیا چیز حرام کی ہے اور کیا چیزیں میں نے اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ کیا پاکیزہ چیزیں میں نے اپنے بندوں پہ حلال کی ہیں۔ تو جب تحریم و تحلیل کا بیان ہو گیا تو اب اللہ پاک اس آیت میں فرماتے ہیں حکم ذبائح اہل الکتابین، یعنی جو اہل کتاب ہیں ان کے ذبائح کا کیا حکم ہے، اور اہل الکتابین سے مراد جو ہے یہود و نصارہ ہیں۔ وقال: وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، قال ابن عباس وابو امامۃ ومجاہد وسعید بن جبیر واکرمۃ وعطاء والحسن ومکحول وابراہیم النخعی والسدی ومقاتل بن حیان، یعنی ذبائحہم۔ اللہ پاک فرماتا طعام الذین، تو طعام سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس یہ تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ طعام سے مراد جو ہے ذبائح ہیں، کہ ان کا ذبیحہ جو ہے اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا ہے، کیونکہ ذبائح کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی روٹی کھا رہا ہے، کوئی سبزی کھا رہا ہے، پھل کھا رہا ہے، فروٹ کھا رہا ہے، اس میں تو مسئلہ ہی نہیں۔ مسئلہ تو ان جانوروں میں ہے جو ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو لازماً ذبح کے لیے مسلمانوں کے پاس شرائط ہیں کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال کر دیا، کیونکہ وہ بھی بغیر اللہ کے نام کے ذبح نہیں کرتے، اہل کتاب یہودی ہو یا نصرانی ہو، لیکن یہ ہے کہ جس کا کم از کم کتاب پر ایمان ہو۔ آج کل کے دور میں جو لوگ ہیں وہ تو لا دین ہے، لا مذہب ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں یہودیت کیا بلا ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ نصرانیت کیا چیز ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ تورات کیا ہے اور انجیل کیا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ تو لا مذہب ہے، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح جو دہریے ہیں، اسی طرح جو شیعیین ہیں، تو ان کا تو خدا پر بھی ایمان نہیں ہے، تو ذبیحے پر اللہ کا نام کیسے لیں گے؟ وہ تو خدا کو ہی نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں زمین یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک مادہ سے پیدا ہوئی ہیں، حادثے کی پیداوار ہیں، ایک حادثہ ہوا یہ دنیا بن گئی، ایک حادثہ ہوگا یہ ختم ہو جائے گی۔ ان کا تو خدا پر بھی ایمان نہیں ہے، تو ان کا ذبیحہ کبھی حلال نہیں۔ اسی طرح یہ اپنا ہندو ہیں یا ہندو کے بعد سکھ ہیں، زردشت ہیں، مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، ان سب کا ذبیحہ حرام ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نام لیتے ہی نہیں۔ وهذا امر مجمع علیہ بین العلماء،
اب وزیر فرماتا ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ بالاتفاق ہے علماء، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان ذبائحہم حلال للمسلمین، کہ اہل کتاب کا ذبیحہ جو ہے مسلمانوں کے لیے حلال ہے، لأنہ یعتقدون تحریم الذبح لغیر اللہ، کیونکہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نام کے سوا جو غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ فلا یذکرون علی ذبائحہم الا اسم اللہ، اس لیے وہ جب اپنے ذبائح ذبح کرتے ہیں تو اس پہ اللہ کا نام ہی ذکر کرتے ہیں۔ وَإِنْ اعْتَقَدُوا فِيهِ تَعَالَى مَا هُوَ مُنَزَّهٌ عَنْهُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ، چاہے ان کے عقیدے کے اندر اور اختلافات ہیں، اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بناتے ہیں، کبھی ثالث، لیکن پھر بھی اہل کتاب پر ایمان، ان کا کتاب پر بھی ایمان ہے اور ذبح بغیر اللہ کے نام کے نہیں کرتے۔ وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله المغفر رضي الله تعالى عنه قال اضرب بجراب من شام يوم خيبر فهزمته وقلت لا أدري اليوم هذا أحدا، والتفت إلى النبي يبتسم فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة، هذا ظاهر، واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية وحنابلة أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشهوم ونحوها مما حرم عليهم، فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قالوا وهذا ليس من طعامهم، واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث، وفي ذلك نظر انه قضية عين، ويحتمل ان يكون شهما يعتقدون حله كشهم الزهر والهوايا ونحوهما والله اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر والے دن، یعنی جب خیبر پہ لڑائی تھی تو ان کو ایک مشکیدہ ملا جس میں چربی پگھلی ہوئی جو تھی اس کے اندر تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھپا لیا اور میں نے کہا کہ اس میں تو میں کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھا تو حضور پاک کھڑے مسکرا رہے ہیں، تو اس لیے فقہا نے اس حدیث سے دلیل پکڑی کہ اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو وہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے بھی بندہ لے سکتا ہے، یعنی باقی مال غنیمت تو تقسیم ہوگا مجاہدین پہ، لیکن کوئی کھانے کی چیز بن گئی کسی کو سے اٹھا لی تو کہتے ہیں جائز ہے، جیسے کہ اس نے ایک مشکیزے میں جس میں چربی تھی اٹھا لی اور حضور مسکراتے رہے، حضور نے منع نہیں فرمایا، تو اگر وہ اٹھانا ناجائز ہوتا تو حضور فوراً منع فرما دے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ فقہائے حنفیہ اور شافعیہ اور حنابلہ، اسی طرح صاحب مالک وہ کہتے ہیں کہ بھئی بالکل مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے، کیونکہ وہ جو شام ہے وہ تو ان پر بھی حرام کر دی تھی اللہ نے، وہ جو چربی ہے ان پر حرام، تو اللہ کہتے ہیں تو عام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، تو جو ان کا ذبیحہ ہو وہ تو ان کے نزدیک بھی حرام ہے، جب ان کے نزدیک حرام ہے تو ہمارے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ لیکن جمہور واستدل علیہم الجمہور بہذا الحدیث وفی ذلک نظر، اب مفسر فرماتا ہے کہ اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی، ایک خاص قصہ ہے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ چربی وہ ہو جو چربی جیسے اللہ نے ان پہ مطلق چربی حرام کر دی، لیکن جو پٹھ پہ لگی ہوئی ہو یا آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو تو وہ ان کے لیے حلال تھی، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہی رکھی ہو مشکیدے کے اندر جو ان کے لیے حرام تھی، تو اس کو وہ کیوں رکھتے ہیں اپنے پاس؟ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَجْبَنَ مِنْهُ بِالدَّلَالِ مَا ثَبَتَ بِالصَّحِيحِ أَنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ أَهْدُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم شاة مصرية وسموا ذراعها وكان يعجبه الذراع فتناوله فناش من ناشة أخبره الذراع أنه مسموم فلفظه وأثر ذلك في صنعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبهره وأكل معه منها بشر بن البراء بن معروف ومات فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمها زينب، ووجه الدلالة أنه عزم على أكلها ومن معه فلم يسألهم هل نذروا منها ما يعتقدون تحريمه من شامها أم لا۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی
صحیح میں جو حدیث مبارک ہے کہ خیبر والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھونی ہوئی بکری جو تھی نا وہ پیش کی گئی، ہدیہ پیش کیا گیا۔ حضور پاک کو اگلے چوڑے جو ہے نا وہ بڑے پسند تھے، تو آپ نے یہ کیا کہ فوراً آپ نے جب کھایا تو اس سے آپ نے ایک دو نحشت تھوڑا حصہ ٹکڑا توڑا، لیکن اخبر لیکن اس گوشت نے خبر دی کہ یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں، میں تو زہر ہوں، انہ مسموم، میرے اندر تو زہر ڈالی گئی ہے۔ تو حضور پاک نے فلفظہ پھینک دیا، وہ اصل ذالک کا بھی سنایا، لیکن حضور کے اسی دانتوں میں، منہ میں بھی اور آنتوں میں وہ جو تھوڑا سا حصہ اندر گیا تھا اس کا اثر جو ہے باقی رہا، حتیٰ کہ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو اس وقت اس زہر کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ ھذا انقطاع اوان ابہری التی اکلت فی خیبر، فرمایا عائشہ میری آنتیں کٹ رہی ہیں اس زہر کی وجہ سے جو مجھے خیبر میں دی گئی تھی۔ تو اللہ نے معجزے سے آپ کو بچا لیا، لیکن وہ اثر جو تھا وہ باقی رہا تاکہ حضور کے ساتھ شہادت کا مرتبہ بھی آپ کے ساتھ مل جائے اور حاصل ہو جائے، ورنہ اللہ پاک چاہتے تو اس وقت بھی اثر نہ ہوتا۔ لیکن اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ حضور پاک نے یہ تو نہیں پوچھا کہ بھئی باقی چربی اس کی تم نے اتاری تھی کہ نہیں اتاری تھی، یہ تمہارا نزدیک حرام ہے، تو آپ نے ان کا بنایا ہوا ہدیہ قبول فرما لیا اور تناول بھی فرمایا، اور صحابہ نے بھی تناول فرمایا ان کو، اور صحابہ تو شہید ہو گئے۔ اور زہر دینے والی جو تھی وہ ایک عورت تھی جس کا نام زینب تھا، وہ یہودیہ تھی، اس نے زہر دی تھی۔ جب اس کو بلایا گیا تو اس نے بڑا عجیب بہانہ بنایا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے واقعی زہر دیا ہے، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ پر زہر اثر نہیں کرے گا، اور نعوذ باللہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو اچھا ہے کہ آپ پر زہر اثر کر جائے، اس لیے میں نے ایسا بہانہ بنایا اسے۔ زہر تو کسی حال میں بھی کسی کو دینا جو ہے وہ حرام ہے، جائے کہ اللہ کے نبی کو دیا جائے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے اور ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اچھا جو چیزیں ان پر حرام ہو گئیں لیکن جب ہم ان کو دیں گے تو وہ بھی ان پر حلال ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو حلال تھی نا، اس لیے وہ بھی ان پر حلال ہو جائیں گی۔ بعض چیزیں ان پر اللہ نے طیبات میں سے بھی حرام کر دی تھی، ان کی گستاخی کی بنا پہ ان کو سزا ملی تھی، لیکن اگر وہی چیزیں ہماری طرف سے ان کو دی جائے تو وہ حلال ہے۔ اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ اہل کتاب جو ہیں اس سے مراد جو ہے اس دور میں سرکار دو جہاں کے دور میں یہود و نصارہ ہیں، باقی نہ کوئی کتاب محفوظ رہی اور نہ کتابوں پہ عمل کرنے والی کوئی قوم باقی رہی، اور دنیا میں جو باقی کتابیں ہیں ان کے آسمانی ہونے کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ اہل کتاب سے وہ مراد ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان رکھتا ہو، حتیٰ کہ آج جو یہودی ہیں وہ بھی تورات کو مانتے ہیں، ان کا ایمان ہے تورات۔ آج بھی جو نصارہ ہیں ان کا بھی ایمان ہے انجیل پر، بلکہ انہوں نے تو 4 انجیل بنائے ہوئے ہیں کہ انجیل لوقا، انجیل یوحنا، انجیل مقوقس۔ وہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل اتری تھی نا وہ تو محفوظ ہے ہی نہیں، یہ تو بعد میں ان کے ماننے والوں میں سے جس کو جو یاد رہا اسے لکھ ڈالا، انہیں جمع کر دیا کہ یہی انجیل ہے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتاری۔ اور یہ شرف جو ہے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک اتارا ہے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور اس لیے اللہ نے ایسا حفاظت کا انتظام فرما دیا کہ آج کروڑوں سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے، یعنی اگر دنیا میں کتابیں نہ بھی رہیں لیکن حافظ تو موجود۔ کوئی مسلمانوں کی ایسی بستی نہیں ہوگی جس میں حافظ نہ ہو، 1 ہوں یا 2 ہوں یا 4 ہوں یا 10 ہوں، تو یہ بھی ایک انتظام ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے کہ اللہ نے قرآن کا یاد کرنا آسان فرما دیا، ورنہ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی دوسری کتاب آپ یاد نہیں کر سکتے، آپ یاد کریں گے بھول جائے گی۔
لیکن یہ قرآن کی شان ہے کہ اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے کہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں قرآن حفظ کر رہے ہیں، 7 سال کے بچے بھی حافظ ہو جاتے ہیں۔ اچھا بعض بچے تو ماشاءاللہ اتنا سریع الحفظ ہے کہ انہوں نے 6 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا، 6 مہینے میں پورا قرآن یاد کر لیا۔ بعض لوگوں نے 1 سال میں یاد کر، 2 سال میں تو خیر عام بات ہے۔ اور اسی طرح بعض ائمہ سے اور فقہا سے، محدثین سے، علماء سے یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کر دیا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اسی لیے تاریخ میں آتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لیے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی میرے طالب بننے کی ایک شرط ہے کہ آدمی حافظ قرآن ہو۔ آپ حافظ قرآن ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر میں نہیں پڑھاؤں گا، پہلے حافظ قرآن ہونا ضروری۔ تو نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے۔ 1 مہینے کے بعد پھر حاضر ہو۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں بھائی پھر کیوں آ گئے؟ کہا جی میں نے قرآن یاد کر دیا، سنیں جہاں سے مر گئی ہے۔ تو 1 مہینے میں انہوں نے قرآن حفظ کروا دیا۔ اسی طرح اور بھی بہت بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا۔ یہ ساری صفت اللہ کے قرآن کی ہے کہ قرآن محفوظ ہے۔ وفي الحديث الآخر أن رسول الله ضربه يهودي خب الشعير وإهانة سنخا یعنی ودکن زنخن۔ تو ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہودی نے، وہ جس نے گوشت بھیجا اس نے جو کی روٹی بھی بھیجی اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو چربی ہوتی ہے، چربی بھی پرانی ہے جس میں ہوا پیدا ہو گئی، وہ بھی لگی ہوئی تھی۔ وقال النبي العباس بن الوليد كنا محمد بن شعيب قال اخبرني نعمان بن المنذر ان مكن قال انزل الله ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ثم نسخ الرب جل ورحمه قال اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فنسخها بذلك واحل طعام اهل الكتاب وفي هذا الذي قال وقول رحم الله نذر فانه لا يلزم من عباده طعام اهل الكتاب اباحه اكرم بسم الله عليه لانهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مقہول نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کو نہ کھائیں جس کا ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ حکم تھا، لیکن بعد میں اللہ نے اس حکم کو ختم کر کے یہ آیت نازل کی کہ ہاں اہل کتاب کا ذبیحہ جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن مفسرین نے فرمایا کہ حضرت کا استدلال جو ہے یہ کوئی قوی نہیں ہے، کیونکہ اہل کتاب کا بھی تو اسی لیے حلال ہے نا کہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے نام کے بغیر تو ذبح ہی نہیں کرتے۔ تو ہمارے وہ پہلی آیت بھی حکم موجود رہی کہ جس پر اللہ کا نام نہ ہو وہ نہ کھاؤ، اہل کتاب بھی نہیں کھاتے۔ جس پر اللہ کا نام ذبح کے وقت نہ لیا جائے تو یہودی بھی نہیں کھاتے اور نصرانی بھی نہیں کھاتے۔ ولہذا من اہل الشرک، لیکن اور جو مشرکین ہیں وہ من شابہم، اور جو مشرکین جیسے ہیں، جیسے ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، زردشت ہیں، ان سب کا ذبیحہ حرام ہے۔ لأنہم لم یذکروا اللہ علی ذبائحہم، وہ اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے، بلا یتوقفون فیما یأکلون من الزکاۃ بل یأکلون میتۃ، بلکہ صرف باقی لوگ جو ہیں مشرک وہ صرف یہ نہیں کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، وہ تو مردہ جانور بھی کھا لیتے ہیں، ان کے نزدیک وہ بھی کھانا ہے، وہ تو خنزیر بھی کھا لیتے ہیں۔ وَمَنْ شَاكَ وَلْيَأْكُلْ مَا تُخْلَقَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ، اہل کتابین جو ہے نا وہ نہیں کھاتے۔ اور شاہ صاحبۃ ومن يمسك بدين ابراهيم وشيث وغير الانبياء الى عهد قول العلماء العرب كبني تغلب والتملوك وبهرا وجذام ولخم وعاملا ونشباهم لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور۔ اب کہتے ہیں کہ جو لوگ دین ابراہیم پہ تھے یا دین شیث پہ تھے تو اسی طرح یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ نصارہ عرب تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جو بنی تغلب تھے، تنوخ تھے، بہرا تھے، جزام تھے، لخم تھے،
اور ان کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، چونکہ وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، اس لیے ان سے منع کر دیا گیا۔ وقال ابو جعفر ابن جرير حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن ايوب عن محمد ابن عبيد قال علي لا تاكلوا ذبائح بني تغلب لانهم انما يتمسكون من النصرانيه بشرب الخمر وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بنی تغلب کے جو نصرانی ہیں نا، ان کا ذبیحہ نہ کھایا کرو، کہ انہوں نے تو دین نصرانی میں سے شراب پینا سیکھا ہے اور تو کچھ نہیں سیکھا، تو لہذا منع یہ ہے کہ وہ دین نصارہ پہ نہیں ہے۔ حضرت علی ان کے ذبیحے سے منع فرماتے تھے۔ وقال سعید ابن المسیب لما کان لا یریان باسا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، بنی تغلب کے نصارہ کا ذبیحہ بھی جائز ہے۔ فإنه اما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية طبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم۔ مجوسی جو ہیں، چاہے مجوسیوں سے جزیہ لیا جاتا ہے جیسے اہل کتاب سے جزیہ لیا جاتا ہے، لیکن مجوس کا ذبیحہ بھی حرام اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام۔ خلافا لابی ثور ابراہیم بن خالد الکلبی حضرت فقام صاحب الشافعی احمد بن ولما قال ذلك واشتهر انه انكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال ان الامام احمد ابو ثور کا اسم ہی یعنی فی هذه المسألة وكأنه تمسك بأم حديث رواه مسلم نقاص من سنة أهل الكتاب ولكن لم يثبت بهذا اللفظ۔ اب فرماتی ہیں کہ بعض فقہاء نے اس سے استدلال کرتے ہوئے جائز سمجھا، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے بھی فرمایا کہ جائز ہے، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل کو جب پتہ لگا تو انہوں نے کہا باقی ابھی 100 جو راوی ہے نا وہ ہے ہی اب 100، وہ ہے بیل، اس کو کوئی سمجھ نہیں، کیا کہہ دیا اس نے؟ اگر اس سے معاملہ کیا گیا، جزیہ لینے میں معاملہ کیا گیا اہل کتاب کی طرح، باقی سارے احکام میں تو اہل کتاب کی طرح نہیں ہے۔ وإنما الذي بصحيح البخاري عند الرحمن أن رسول الله أخذ الجزية من مجوس حجرا، ان سے جزیہ لیا گیا یعنی طبعا ولو سلم سید هذه الفهم مخصوص مفهوم هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ودل بمفهومه مفهوم المخالفة إلى طعام أداهم من أهل الأديان لا يحل۔ اب اللہ نے یہاں جو فرمایا کہ طعام الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی وہ تمہارے لیے حلال ہے، تو اسی سے خود بخود سمجھ جائے گا کہ جن کو کتاب نہیں دی گئی وہ تمہارے لیے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، کیونکہ جب ان کا حلال ہے تو ان کے ما سوا کا حلال نہیں ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ أَيْ وَيَحِلُّ لَكُمْ أَن تُطْعِمُوهُم مِّن ذَبَائِحِكُمْ وَلَيْسَ هَذَا إِخْبَارٌ لَّكُمْ عِندَهُمْ اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يَكُونَ خَبَرًا عَمَّا أُمِرُوا بِهِ مِنَ الْأَكْلِ مِنْ كُلِّ طَعَامٍ ذكر اسم الله عليه سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها والأول أظهر في المعنى أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحهم كما أكلتم من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازات كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم صوبه لعبد الله بن أبي بن سلول حتى ما تظهروا فيه قالوا إنه قد كسر عباس حين قدم المدينة صوبه فجازاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك۔ فأما الحديث الذي فيه لا نصب الله مؤمنا ولا يأكل طعام إلا تقي ومحمول على الندب والاستحباب۔ اب مفسر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وطعامکم حل لہم، تمہارا طعام ان پہ حلال ہے، یعنی تم ان کو اپنے ذبائح سے کھلاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ الا ان یکون خبرا عما امروا به من الاکل من کل طعام، ہر وہ طعام حلال ہے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، چاہے وہ ان کے اہل ملت سے ہیں یا نہیں ہے۔
لیکن پہلا قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے، یعنی وَلَكُمْ أَن تُطْعِمُوهُم مِّن ذَبَائِحِكُمْ، تم بھی ان کو اپنے ذبیحے کھلاؤ جیسے وہ تمہیں اگر کھلاتے ہیں، کیونکہ یہ باب مکافعہ ہے، یعنی عدلے کا بدلہ ہے، یہ مجازات ہے کہ اگر ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے تم بھی اپنا ذبیحہ ان کو کھلایا کرو۔ اسی طرح کے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے بڑے دشمن عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھے مدینے میں، یہ وہ بندہ ہے جیسے بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی تھی، اصل یہ تھا۔ تو حضور پاک نے اس کا بیٹا پکا مسلمان تھا، تو حضور پاک نے اس کے بیٹے کو فرمایا کہ یہ قمیص لے جاؤ، جب تمہارے والد کی وفات ہو تو اس کو کفن کے طور پہ میرا قمیص دینا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں اصل وجہ یہ تھی کہ جب حضرت عباس مدینہ منورہ آئے تھے قید میں، تو ان کو کسی اور کا کپڑا پورا نہیں آتا تھا، سردار سے بڑا لمبا قد تھا، تو اسی عبداللہ ابن سلول نے ان کو اپنے کپڑے دیے تھے۔ تو حضور چاہتے تھے کہ اس کا احسان زندگی میں باقی نہ رہے، تو اس کا احسان آپ نے اتار دیا کہ اپنے چاچے کے بدلے میں اپنی طرف سے قمیص جو ہے وہ عطا فرما دی۔ تو احسان کا بدلہ تو دینا چاہیے۔ تو جب اگر وہ تم کو اپنے ذبائح پیش کرتے ہیں تم بھی ان کو اپنے ذبائح پیش کرو۔ اصل مسئلہ صرف وہی رہا کہ جس میں اللہ کا نام لیا گیا وہ حلال ہے، اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ حرام ہے۔ تم نے شکاری کتا چھوڑا ہے، اللہ کا نام لے کر وہ جانور بھی حلال ہے۔ تم نے باز چھوڑا ہے، شکرا چھوڑا ہے، شاہین چھوڑا ہے، پرندہ چھوڑا ہے شکار پہ، لیکن اللہ کا نام لے کے چھوڑا ہے، اس نے شکار کو پکڑا چاہے وہ مر بھی گیا وہ حلال ہے، کیونکہ اللہ کا نام جانور تو نہیں دے سکتا، پرندہ تو نہیں دے سکتا، تو نیابتاً اس کے بدلے میں تم نے اللہ کا نام لیا ہے۔ لیکن اسی طرح مثلا تم نے کتا چھوڑا ہے، شکار کو اس نے دبوچ لیا ہے، لیکن جب وہاں پہنچے ہیں تو ایک اور کتا بھی تھا، دو کتے بیٹھے، حضور ہمیں اب نہ کھاؤ، پتہ نہیں اس کتے نے پکڑا ہے یا اس نے پکڑا ہے، سب نے تو بسم اللہ پڑھ کے اپنا کتا چھوڑا ہے نا، دوسرے کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ لہذا جب شک پڑ جائے تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ انسان جب مر جاتا ہے اور قبر میں دفن ہو جاتا ہے، منکر نکیر آ کر سوال کرتے ہیں، تو وہ جسم سے سوال کرتے ہیں یا روح سے سوال کرتے ہیں یا روح پھر لوٹایا جاتا ہے، اس کا صحیح پتہ تو تمہیں اس وقت لگے گا جب مر جاؤ گے نا، پھر انشاءاللہ ملیں گے تو مجھے بتانا۔ ابھی تمہیں ہم لاکھ دلائل دیں گے، تمہارے دماغ میں جو گھنٹی اڑی ہوئی ہے نا وہ اڑی رہے گی، نہیں نکلتی۔ میرا بھائی حدیث میں ہے فتعاد روح فی جسدہ، اللہ روح اس کے جسد میں لوٹاتے ہیں، تب منکر نکیر آگے اس سے سوال کرتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مغرب کا وقت ہو، ضروری وہ چھوڑو میں نے بات تو پڑھ لوں، تو روح اس کے اندر ہے تو کہہ رہا ہے، بغیر روح کے بھی کبھی جسم بولتا ہے۔ اگر نہ بھی لوٹایا جائے مثلا کہ مومن کا روح علیین میں ہے، کافر کا سجین، تو اس سے اللہ تعلق جوڑ دیتے ہیں۔ تمہارے ٹیلی فون کا تعلق انٹرنیٹ سے اور سیٹلائٹ سے جڑ جاتا ہے، اللہ نہیں جوڑ سکتے، کیوں بلا وجہ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اگر سوال جواب ہی نہیں ہے، اگر روح ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ عذاب قبر ہے نہ ثواب قبر ہے، پھر تو سیدھی بات ہے جیسے معتزلہ عذاب قبر کے منکر ہیں تم بھی انکار کر دو۔ اور یاد رکھو ائمہ اربعہ کا متفق فیصلہ ہے کہ عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل، کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ حق ہے اور اس کا انکار وہی کرے گا جو خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین، دو قبروں پر گزر ہوا، فرمایا انہما یعذبان، ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، حضور نے خود دیکھا۔ اس کے بعد بھی کسی بحث کی ضرورت ہے یا دلائل کی ضرورت ہے؟ اور نہ ان مسائل سے تمہیں کوئی فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے مجھے بتائیں؟
منکر نکیر حق ہے، سوال جواب، سوال بھی حضور نے بدلا دیے. دیکھیں کتنا بڑا کرم ہے مولا کا کہ پرچے کے سوال بھی بدلا دیے ہیں، جواب بھی بدلا دیے، پھر بھی تم فیل ہو جاؤ تو تمہاری بدقسمتی ہے. دیکھو نا، ایک طالب کو بتا دو بھی کل امتحان ہے، اس میں یہ سوال آئے گا اور اس کا جواب یہ ہے، تو پھر بات تو ختم ہو گئی. تو اللہ نے کتنی رحمت کی، فرمایا کہ سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو مومن کہے گا ربی اللہ، جواب بھی سکھلا دیا. ما تقول فی حق ھذا الرجل، مومن کہے گا محمد الرسول اللہ. اور اسی طریقے سے تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو مومن کہے گا دینی الاسلام. تو کہے گی الحمدللہ تم کامیاب ہو گئے. اور جو کافر ہے وہ پوچھے کہ من ربوں کا، وہ کہے گا ہاں لا ادری، پتہ نہیں، میں نے تو سینکڑوں رب بنائے ہوئے تھے نا، کبھی درختوں میں سجدے کرتا تھا، کبھی قبروں پہ کرتا تھا، کبھی سورج کو کرتا تھا، کبھی چاند ستاروں کو کرتا تھا، کبھی بندوں کو کرتا تھا، کبھی زندوں کو، کبھی مردوں کو. پھر ابھی ایک خدا ہوتا تو یاد رہے. اس لیے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا کون ہے. وہ کہیں گے نبی کے بارے میں کہتے ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں کون ہے. کہیں گے ماں دین ہوگا، دین تیرا ہوگا، ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں کہ. یعنی آپ نے وہ سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے، منکر نکیر کا آنا بھی بتلا دیا، اور اتنا بھی بتلا دیا کہ یفتح لہو، اگر مومن ہے تو جنت کی طرف گویا کہ اللہ پاک ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں، وہ دیکھ کے اپنا اس نعمتوں سے مسترد ہوتا ہے. اتنے بڑے دلائل کے بعد. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہو، ہمیں اس میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا ہم سے قیامت میں پوچھا جائے گا؟ قبر میں ہم سے یہ سوال بھی ہوگا کہ تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ اللہ کے بندے جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے ہمیں مکلف نہیں کیا ہے، بلا وجہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالتے ہو. ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ بن مبارک کی خدمت میں، وہ امیر المؤمنین فی الحدیث، یعنی حدیث کا بادشاہ ہے، اور امام بخاری کا بھی استاد، اور وہ اتنا بڑا آدمی ہے، علماء نے لکھا کہ اس کا ذکر کرو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی. اور یہ بھی یاد رکھو کہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، اتنا بڑا آدمی امام صاحب کا شاگرد ہے. تو عبداللہ مبارک سے ایک آدمی آیا، اسے کہا حضرت تو آپ کا یزید کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ حضرت حسین جو شہید ہوئے ہیں تو یزید کے بارے میں آپ کا کیا؟ انہوں نے کہا یار اللہ نے ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھا ہے، اب تم مجھ سے فتویٰ لے کے مجھے ان میں شامل کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اس وقت ہم موجود نہیں تھے، لہذا ہم شریک ہی نہیں ہوئے اس جنگ میں، ہمیں نہیں پتا حق ادھر تھا یا ادھر تھا، تو اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، اب بلا وجہ تم مجھ سے زبان کھلواتے، میں نہیں جانتا، جاؤ. اسی لیے امام صاحب نے بھی لکھا ہے کہ یزید کے بارے میں بھی توقف کرو، کچھ نہ کہو، خاموش. اگر برا ہے تو اللہ کو جواب دے گا، اگر حضرت حسین کا قاتل ہے تو اللہ کو جواب دے گا اور باقاعدہ بھگتے گا، اور اگر وہ بے گناہ ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے. ہاں قتل میں اگر خود حضرت حسین بھی معاف کر دیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ تو خود ایک سخی ہیں، اہل بیت کے گھرانے کے سرتاج ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت علی ابی طالب کا بیٹا ہے، ابی طالب عبد المطلب کا بیٹا ہے، یزید معاویہ کا بیٹا ہے، معاویہ ابی سفیان کا بیٹا ہے، ابی سفیان عبد المطلب کا بیٹا ہے، تو رشتے دار ہے، ان کی تو خاندانی قرابت ہے آپس میں. اسی لیے یاد رکھو ان جھگڑوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ عقیدے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ لا یجوز اللعن علی الفاسق والفاجر کیزیدا، کسی فاسق فاجر پہ لعنت نہ کیا کرو جیسے یزید، یعنی اس پہ بھی لعنت نہ کرو. کیا پتہ، اللہ جانے، اللہ کے معاملات ہیں. اب دیکھیں حجاج ابن یوسف سے بڑا ظالم اس امت محمد مصطفیٰ میں کوئی نہیں گزرا کہ مسلمان بھی ہو، مومن بھی ہو اور ظالم بھی ہو. اور اتنا بڑا ظالم جس نے صحابہ کو شہید کیا ہے، عبداللہ بن زبیر کو پھانسی دی. اتنا بڑا ظالم کہ جس نے اللہ کے کعبے پر منجنیق سے گولے برسائے اور اللہ کے کعبے کا غلاف بھی جل گیا اور دیوار بھی گر گئی. اتنا بڑا ظالم، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. لیکن یاد رکھو، پتہ ہے کہ جس دن وہ مر رہا تھا
تو داڑھی پکڑی اور کہتا ہے اللہ میاں تیری زمین پہ آج ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ میں بخشا جاؤں گا، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں۔ یہ اس کا موت کے وقت کا حال۔ اب یہ اللہ کے معاملات ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیں، 100 کے قاتل کو معاف کر دیا گیا، اس کو کر دیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں حق کیا ہے ان چیزوں میں بحث کرنے؟ اور پوری دنیا میں ایک جھگڑا اٹھا ہوا ہے، انبیاء زندہ ہیں قبروں میں کہ نہیں ہیں، مردے سنتے ہیں کہ نہیں ہیں، ایسے مسائل میں پوری امت کو الجھا کے رکھ دیا، اور تھوڑی مسئلے ہیں لڑنے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے بلا وجہ ایسے مسائل میں نہ الجھے۔ اب دیکھیں یہ مسئلہ آمین ہے، زور سے کہو جائز ہے، ایسا کہو جائز۔ جو رفع یدین کرتے ہیں ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے، جو نہیں کرتے ہیں ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے، جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں ان کی نماز بھی صحیح ہے، جو نہیں پڑھتے ہیں ان کی نماز بھی صحیح ہے، دونوں کے بعد حدیثیں موجود ہے، تو اللہ کی رحمت کو کیوں تنگ کرتے ہو، لوگوں کو بے نمازی بناتے ہو؟ جب اللہ سب کی قبول فرما رہے ہیں تم روکنے والے کون ہو؟ اس لیے کبھی ایسے مسائل میں جھگڑا کریں، احتیاط رکھ، کوئی پوچھے بھی تو کہہ دو لا اللہ مجھے پتہ نہیں، کیونکہ لوگوں نے تو جی ایسی ایسی کتابوں میں روایات گھڑی ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی شخص نے دوسرے شخص سے والدہ والد کے لیے تو اس کو بھی ثواب پورا ملے گا۔ جیسے عورت کے بچے نہ ہوتے ہیں، میں نے بتایا تھا قرآن کی جو آیتیں وہ پڑھا کرو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگا کرو، اور تو مجھے یاد نہیں میں نے کیا بتایا تھا۔ کہتے ہیں یہ میں مکہ مکرمہ میں مقیم ہوں، حج بدل کرنا چاہتا ہوں، حج کے دنوں میں مدینے جا کر میں حج کران کروں، نہیں کر سکتے۔ آپ مکے میں رہتے ہیں، آپ کا حج افراد ہوگا، بات ہی ختم ہو گئی۔ یا تو حج کے مہینے میں آپ باہر سے آئیں، اپنے میقات سے احرام باندھیں، پھر کران کرو، تمتع کرو، افراد کرو۔ اگر مکے کا مقیم ہے اس کو تو اشہر حج میں عمرہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو کران کیسے کر لے گا؟ کچھ لوگوں کا رواج ہے کہ لڑکی کے باپ سے پیسے لے کر لڑکے کا شادی کرتے ہیں، بالکل حرام کھاتے ہیں، حرام۔ وہ لڑکی بیچے تو حرام، لڑکا بیچو تو حرام۔ آج کل تو باقاعدہ یہ شرط ہوتی ہے نا جی کہ آپ جہیز میں ہمیں گاڑی دیں گے، گھر دیں گے، فرنیچر دیں گے، فلاں دیں گے، تب ہم شادی کریں۔ بالکل خالص حرام ہے، خالص حرام۔ اب تمہاری مرضی ہے، لیتے رہو اور دیتے رہو۔ مسجد میں کھانے پینے اور سونے کے لیے کیا حکم ہے؟ جس کے پاس جگہ نہ ہو کھا بھی سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے۔ حضور کے صحابہ اصحاب صبح مسجد نہیں سوتے تھے، جب گھر نہیں تھا تو کہاں جائیں؟ جن کے پاس گھر موجود ہے وہ بلا وجہ تو نہ سوئے نا۔ خانہ کعبہ میں بھی نمازی کے آگے نہ گزرو، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جاؤ۔ ہم حرم میں ایک دوسرے کی چپل تبدیل کرتے رہتے ہیں، بالکل ناجائز۔ اپنی چپل استعمال کرو، گم ہو گئی ہے اور خریدو، اور اس کو تھیلی میں ڈال کے آگے رکھو۔ کہتے ہیں یہ ایک آدمی کی عمر 30 سال ہے، وہ چڑچڑا ہے اور کوئی کام صحیح نہیں کر سکتا، ڈاکٹروں کو بھی دکھایا ہے، مرض کم ہوا لیکن ختم نہیں ہوا، تو زمزم دلائیں اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے صبح و شام دم کریں، اللہ پاک رحم کریں گے۔ حرم کے باہر جو جوتے پڑے ہیں بالکل نہ اٹھائیں۔ والدین کو قرآن پڑھ کے ثواب دوں، بالکل اللہ ثواب دیں گے۔ میں نے 5 طواف اکٹھے کیے،
بعد میں 2 رکعت کر کے نماز پڑھی، بالکل جائز ہے۔ امام کے پیچھے حنفی مسلک میں فاتحہ نہ پڑھے، اگر شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ ہم تو لڑائی والے مولوی ہیں نہیں، ہم تو دونوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم تو الحمدللہ دونوں کی نماز جائز سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی قرآن و حدیث ہے، ان کے پاس بھی قرآن و حدیث ہے۔ امام ایک مجتہدین کی فقہ ہے، اس نے یہ سمجھا، اس نے یہ سمجھا۔ کعبۃ اللہ کے پردے پہ کوئی آیت نہ لکھیں، توبہ ٹوٹ جائے تو کیا کرے، پھر توبہ کرو۔ نفس کو قابو کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صحبت صالحین اختیار کرو، کثرت سے استغفار کرو، حرام کھانا بند کر دو، گندے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ ایک دکان 15 سال پہلے ہم نے 2 لاکھ پگڑی میں لی تھی، اب ہمیں 25 لاکھ مل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پگڑی ویسے میں تو جائز نہیں سمجھتا، لیکن علماء کہتے ہیں جائز۔ میرے چھوٹے بھائی نے اپنی بیوی کو غصے میں 3 طلاق دے دی، وہ ہو گئی جناب، غصے میں ہی طلاق دیتا ہے کوئی، محبت میں بھی طلاق دیتا ہے بتا نہیں۔ کبھی دنیا میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ آدمی گھر میں آئے اور بیوی سے کہے کہ آج تو آپ کو دیکھ کے میرا دل آپ پہ پیار سے امٹ رہا ہے، ہدیہ طلاق قبول فرمائے؟ یہ کہہ رہا ہے، جب بھی دے گا غصے میں دے گا بیوقوف۔ بہرحال حنفی مسلک میں 3 ہو گئی، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم دارالفتاء سے رجوع کرو۔ حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں، ان کے نزدیک 3 ہے، 1 ہے، 2 ہے۔ رفع دین کرنا کوئی فرض نہیں، کس نے کہا فرض ہے؟ ایسے لوگوں نے بنائے ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اکثر نمازی نمبے کے سر نماز پڑھے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن کپڑا ہو اور ننگے سر پڑھے نماز مکروہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یا عورت شرعی عذر کی وجہ سے حرم میں نماز نہ پڑھ سکے، اپنے ہوٹل میں امام کعبہ کے سپیکر کی آواز پہ پڑھ سکتی ہے؟ بالکل نہیں پڑھ سکتی۔ امام کعبہ کی سپیکر کی آواز تم اپنے ملک میں ٹیلی ویژن کھول لو، آ جائے گی، پھر اسی کو امام بنا لیں گے وہاں۔ جب تک صفیں اتصال نہ ہو، ایک دوسرے کو نظر نہ آئے، نماز نہیں ہوتی۔ اگر آدمی مر جائے تو اس کی وراثت کتنے عرصے تک تقسیم کرے؟ فوراً تقسیم کرو، کتنے عرصے تک؟ کیا مانا؟ یعنی چاہتے ہو کہ باقی بھی مر جائیں؟ ایک تو مرنے والا مر گیا، اب تم 10-20 سال جو اس کی وراثت نہ دو تو اور وارث بھی مر جائیں گے، انشاءاللہ تم قابو کرو گے۔ لیکن قیامت میں زمین کے 7 طبق بنا کے گلے میں ڈالے جائیں گے۔ اب تمہاری مرضی ہے، وراثت کھا جاؤ یا ادا کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ میں اس وقت تھا ہی نہیں جب آپ فوت ہوئے، نہ جنازے میں شریک ہوا نہ دفن میں شریک ہوا۔ اللہ عالم کہاں ہے حرم میں، لیکن کہاں ہے اللہ کو پتا۔ یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے حتیم کے اندر ہے، یہ تو 101% جھوٹ ہے۔ اگر یہاں قبر ہو تو حضور قبر کے اوپر نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے تو ڈرو۔ یہ مصلی ہے حضرت اسماعیل کے، یہاں بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس کو انہوں نے قبر بنا دی، کیونکہ انہوں نے تو قبریں ڈھونڈنی ہے نا، زندہ کو مانتے نہیں، قبروں کو پوجتے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان اللہ والوں سے 2 طرح بدلہ لیتا ہے، جب تک وہ زندہ رہے ان کو پتھر مرواتا ہے، وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، منکر نبی ہے منکر ولی ہے، جب مر جائے قبروں میں نظریں چڑھواتا ہے، تاکہ نہ زندگی میں آرام رہے نہ مرنے کے بعد سکون ملے۔ کوئی آدمی اگر MBA ماسٹر سائنس میں کر لیتا ہے، اس کی سوچ سائنس میں ہو جاتی ہے، شیطان بھڑکاتا ہے تو قرآن پڑھا کرے، شیطان نہیں بھڑکائے گا۔ سائنس پڑھے گا تو وہ بھڑکائے گا، چونکہ سائنس میں زیادہ ترقی آپ نے دیکھا نا کافروں نے کی ہے، اور خاص طور پہ آگ والی چیزوں میں میزائل بنائے، بم بنائے، کیونکہ وہ آگ والا شیطان خود آگ ہے نا، یہ سارے کام ان کو زیادہ سکھاتا ہے۔
مسلمان تو ان سے ادھر ادھر سے کوئی سیکھ لیتے ہیں. علاج یہ ہے کہ ترجمے والا قرآن پڑھو اور ایک صفحے کا ترجمہ 10 دفعہ پڑھو کم از کم. پھر آہستہ آہستہ میرا دماغ کھلے گا. وسوسوں کا کیا علاج؟ جب اللہ نے معاف کیا ابھی علاج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے کہا جو وسوسے آتے آنے دو، خود نہ لاؤ، آتا ہے تو آتا رہے. اور آخری صورتیں جو ہیں قرآن کی وہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے پھونک کے اپنے بدن پہ پھیر دیا کریں، انشاءاللہ وساوس سے بچ جائیں گے. اور بعض علماء نے ایک اور بھی تجربہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے پھر 2 رکعت پڑھے تھے، وسوسے آنے شروع ہوئے، سلام پھیر کے پھر اور 2 رکعت شروع کر دو، پھر وسوسے آئے پھر اور شروع کر دو. 3-4 دفعہ شیطان بھاؤ کرے تو جان نہیں چھوڑ رہی تو پھر اور آگے جا رہا ہے. میں نے تو اس کو روکنا چاہا تھا، یہ تو اور لگ گیا، لہٰذا جان چھوڑو، اس کو پڑھ لے دو، آرام سے نکلے تو صحیح نہ جان چھوڑے. وہ ایک اللہ کے ولی کی تہجد میں نیند نہ کھلی، تہجد نہ پڑھ سکے بیچارے، تو تہجد نفلی بنے تو سارا دن حضرت روتے رہے اور سارا دن نفلیں پڑھتے رہے. دوسری رات جب سوئے تو دروازہ بھی بند تھا، دیکھا کہ ایک آدمی پاؤں سے اٹھا رہے، اٹھو اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا. اب فوراً بیدار ہوئے، حیران کر کہ ہاں ابلیس ہے، معلوم ہوتا ہے ابلیس، اور تو کوئی اندر نہیں آتا. کہا ابلیس ہو؟ اس نے کہا ہاں ابلیس. انہوں نے کہا کیوں جگہ ہے؟ اس نے کہا کل سارا دن یہ نفلیں پڑھ پڑھ کے تم نے میری گردن توڑ دی. میں نے کہا بہتر ہے تہجد ہی پڑھ رہے. تو جب ایسا وسوسہ آئے نا اور 2 رکعت شروع کر، دوسرے تیسری رکعت پہ بھاگ جائے گا انشاءاللہ. کیکڑے کھانا مجھے نہیں پتا کیکڑے کیا بلا ہے، اگر مچھلی کی قسم ہے تو حلال ہے، مچھلی کی قسم نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حلال نہیں. شادی ہوئی 10 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہے. پہلے دونوں میاں بیوی چیک اپ کراؤ کہ کس میں نقص ہے، پھر علاج بھی کراؤ اور دعا بھی کرو. ایسے تو نہیں نا کہ اگر آپ کے اندر اللہ نے جراثیم بھی نہیں رکھے ہیں تو اللہ تو قادر ہے، لیکن بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال دونوں چیک اپ کرائیں، علاج کرائیں اور سورت یوسف پڑھ کے دعا مانگا کریں. دل میں جو شیطانی وسوسے ہیں ان میں پکڑ نہیں ہوتی. پکڑ ہوتی ہے جب آدمی پکا ارادہ کر لے، عزم بالجزم. جس بچے کا نام محمد یا احمد ہو تو اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، لیکن کلمہ نہ پڑھے تو پھر کیا ہوگا؟ مرزا غلام احمد قادیانی، وہ بھی جنت میں جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ تو نیچے والی جہنم میں ہوگا، درک الاسفل من النار، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. نام سے کیا ہو جائے گا؟ یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، بچے کا نام لکھ لو، جو مرضی آیا کرتا ہے جنت میں جائے گا. طواف وداع کرنا افضل ہے. عمرے والے کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، حج والوں کے لیے طواف الوداع واجب ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کرو، چونکہ حدیث مبارک میں ہے ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن جانا ہو طواف الوداع کرو. بے اولاد جو ہیں وہ کبوتر چوک سے دانے چنتے ہیں، یہ جہالت ہے. اگر اس کے خامد سے بچہ نہیں ہوا تو کبوتر سے ہو جائے گا. نہیں، دانے چننے کی ضرورت ہے، کبوتر لے جاؤ، بیوی کو دے دو. انا للہ و انا الیہ. بابا کوئی شیعہ یا کوئی مشرک جو ہے اس کے پاسپورٹ پہ آپ مجھے دکھا دیں لکھا ہو مشرک، پھر یہ آنے دیں. پاسپورٹ میں لکھا ہو قادیانی، مجال ہے عالم میں داخل ہو. پاسپورٹ میں لکھا ہو یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، مجال ہے آنے دیں. لیکن جب پاسپورٹ تم ان کو ماشاءاللہ مسلمان بنا کے دیتے ہو تو یہ کیا کریں؟ ایکس رے میں آئیں، دیکھیں اندر اس کا عقیدہ کیا ہے. ان نے تو تمہارے پاسپورٹ پہ اعتبار کرتے ہیں. باہر جو گوشت بکتا ہے افضل یہ ہے کہ نہ کھاؤ. باہر کے ملکوں سے آئے ہوئے گوشت کا، بکری کا، مرغی کا کوئی اعتبار نہیں. فصل کو پکنے سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں ہے.
ہاں دانا پڑ جائے ظاہر ہو جائے اب بیچ سکتے، جب تک دانا نہ پڑے اور ظاہر نہ ہو پھر نہیں بیچ سکتے۔ خالی جگہ ہو یا نہ ہو تو طواف دوڑ کے کریں، بالکل نہیں، طواف نماز کے حکم میں آرام سے چلے۔ اگر مکہ مکرمہ کے حدود حرم میں نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے، گناہ 1 لکھا جاتا ہے، لیکن آدمی کی بربادی کے لیے وہ 1 ہی کافی ہے۔ دیکھیں نا، چوری عام آدمی کی کرو یا چوری بادشاہ کی کرو، ہے تو چوری نا، لیکن دونوں کی سزا میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اہل کتاب کے لیے چربی حرام ہونے کا مطلب ان کے حکم میں، ان کی کتاب میں حرام ہے، ہم نے تو حرام نہیں کی، ان کی کتابوں میں حرام ہے، تو جب وہ اس کتاب کو مانتے ہیں اس لیے حرام ہے، ہمارے نزدیک تو حرام ہے ہی نہیں۔ ہم اپنے دینی علم کے لیے بچوں کو مدرسوں میں بھیجنا چاہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہو وہاں معلومات کرو نا، مجھے کیا پتا ہو سکتا ہے، مجھے کیا پتا ہو سکتا ہے کہ فلاں ملک میں کون سا مدرسہ بہتر ہے؟ آپ وہاں علماء کے پاس جائیں اور معلومات کریں، 1 2 3 4 علماء سے پوچھیں، جہاں تسلی ہے، جہاں پھر مدرسے میں جائیں، بچوں کی حالت دیکھیں، ٹھیک پڑھ رہے ہیں، اخلاق ٹھیک ہے، تربیت ٹھیک ہو رہی ہے، کھانا ٹھیک ملتا ہے، لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے، فساد تو نہیں ہے، وہاں داخل کر دو، مجھے کیا پتا ہو سکتا۔ مثلا میرا اپنا مدرسہ ہے، مجھے اس کا بھی پتہ نہیں کہ کیا حال ہے، یہ مدرسین پر اعتبار ہی کر رہا ہوں نا، وہ لکھتے ہیں حاجی اتنے پاس ہو گئے، اچھا بھی ٹھیک ہے، اتنی تعداد ہے طلباء کی، حاجی ٹھیک ہے، اتنے حافظ ہیں جی ٹھیک ہے، اتنے کتابوں والے ہیں، مجھے کیا پتا، میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ لوگ جو آتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں، ان کو بھی اتنا پتہ نہیں ہوتا، یہ تو کوئی عالم جا کے چیک کرے، ان کا امتحان لے، پھر پتہ لگے گا کہ بھی کتنا پڑھ رہے ہیں سارے۔ ایک طواف 1 کے لیے ہوتا ہے، 100 کے لیے نہیں ہوتا۔ طواف میں اختلاط ہوتا ہے، بد نظری بھی ہوتی ہے تو نہ کرو، اگر تمہیں اپنی نظر پہ قابو نہیں ہے نہ کرو، ورنہ نظر نیچے رکھو، جب اٹھاؤ گے نہیں تو بد نظری کیسے ہوگی؟ دور دور طواف کرو، بچو، تلاوت کرتے رہو، نفلیں پڑھتے رہو، تمہاری مرضی ہے۔ حدیبیہ کا مقام یہی مقام ہے نا جہاں شمیسی ہے، یہی جگہ ہے، اب اس کا نام شمیسی ہے۔ میں نے طواف کیا، 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت نماز پڑھی، نماز میں خیال آیا کہ میرا وضو نہیں تھا، پھر یقین ہو گیا کہ وضو نہیں تھا، تو اللہ کے بندے ساری نماز لوٹاؤ، جس میں تمہیں یقین ہو گیا کہ وضو نہیں تھا وہ دوبارہ پڑھو۔ طواف کرو اپنا، بھائی چپل گم ہو جاتے ہیں تو کیا کریں، بھائی اپنا کپڑے میں باندھ کے ساتھ رکھیں بس۔ طواف کے بعد مکروہ اوقات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں، مکہ میں یا مسجد نبوی میں نماز پڑھنا جائز نہیں، لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر ضرورت ہے، کیا مانا طواف کیا، وہ کہتے ہیں 2 رکعت پڑھ لیں، بلا ضرورت وہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں نہ پڑھو۔ اگر آدمی مسافر آئے ہوئے ہیں جو عمرے پہ، مسجد نبوی میں یا مسجد الحرام میں جماعت میں نہیں پہنچے، اپنی نماز پڑھیں، قصر پڑھیں گے۔ اگر امام کے پیچھے آ جاؤ گے پھر پوری پڑھو گے، کیونکہ امام مقیم ہے، تو لہذا ہم امام کے تابع ہو جائیں گے۔ حالانکہ ہم تو مسافر تھے، ہم نے 2 پڑھنی تھی، لیکن امام مقیم ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ امام کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ امام مقیم، ہم بھی مقیم ہو گئے، حالانکہ ہم مقیم نہیں ہیں، ہم نے یہ نہیں ہے کہ 2 رکعت میں سلام پھیر دیں کہ ہم تو مسافر ہیں، نہیں، امام کے ساتھ پوری پڑھنی پڑے گی۔ دل اور دماغ میں شیطانی وسوسے آتے ہیں، آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کریں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب تک صحبت نہیں بدلو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وظیفے فائدہ نہیں دیتے، تم نے وظیفہ پڑھا پھر گندگی میں جا کے بیٹھ گیا تو وظیفہ کیا کرے؟
عطر لگایا اور پھر جا کے آپ گندگی پہ بیٹھ گئے تو خوشبو کیا کرے گی؟ صحبت بدلو، صحبت صالحین اختیار کرو. یہی اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو. میں احرام پاکستان سے باندھ کے آیا تھا، طواف کیا، صفا نہیں کی، پتہ نہیں تھا. ماشاءاللہ 1400 سال گزر گئے، ابھی تمہیں پتہ نہیں تھا. ایک بکری دم ادا کرو، انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا. 400 ریال میں ملے گی، اور جب 26 روپے سے ضرب دو گے مجال ہے پھر تمہیں قیامت تک یہ مسئلہ بھولے. رات کو دوبارہ عمرہ ہے، وہ عمرہ ہے، پہلے عمرے میں جو غلطی کی اس کی تو دم ادا کرو نا. اگر لڑکی جوان ہو جائے، نیک رشتہ نہ ملے تو کسی بد کردار سے شادی کر دے، بالکل نہ کرو، قطعا نہ کرو، اللہ پہ چھوڑ دو. 3 دفعہ سورۃ الرحمان پڑھو. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں نیک لڑکا نہیں ملتا، تم پیسے والا ڈھونڈو تو نہیں ملتا. غریب کا ہو تو مجھے بتاؤ، میں کل آپ کو دے دیتا ہوں. میرے اپنے مدرسے میں 400 طالب ہے، میں کو 2 طالب پکڑ کے دے دیتا ہوں. کسی دین کے مدرسے میں چل جاؤ، میری بچی جوان ہوگی، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی لالچ نہیں. دیکھیں رشتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تم اگر گاڑیاں اور کاریں اور موٹریں ڈھونڈنا چاہتے ہو تو پھر تمہاری مرضی ہے. حضور نے تو یہ فرمایا فاختر ذات الدین، دین والا آدمی چنو بس. لڑکی اگر دیکھنی ہے دین والی دیکھو. طواف کا ثواب ایک آدمی کو دیتے ہیں، حج ایک لے گے، یہ تھوڑا ایک کر کے سارے رشتہ داروں کو کھانا چاہتا ہے. ایک جو کروں سب ان کے لیے دعا کرو، حضرت اللہ سب پہ رحمت کریں گے. لیکن حج ایک کا ایک کے لیے حج بدل ہوگا. اسی طرح عمرہ بھی ایک کا ایک کے لیے ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک حج کر کے سارے رشتہ داروں کی طرف سے بدل ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ تمام عالم میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ تیرے دین کا کام کرنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ امت مصطفیٰ کی حفاظت فرما. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.